نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جاوے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، اور ثابت کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاوے وہ بھی اسی سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بیداری اور نفل روزہ میں زیادتی کی ممانعت فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت، دوسری بے فکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر، فائدہ یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو خزامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حاجت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔